ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل سبحانك لا علم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أفتطمعون کیا فا بھلا افا کیا بھلا تطمعون تطمعون یہ لفظ طمع سے ہے۔ طمع ہماری اردو زبان میں بھی عام استعمال ہونے والا لفظ، لالچ کے معنی میں بھی آتا ہے، امید اور خواہش کے معنی میں بھی آتا ہے۔ افتطمعون کیا تم یہ امید رکھتے ہو، کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو ان کہ یؤمنو یہ لوگ مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، لکم تمہیں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہیں مان لیں گے، وقد اور حالانکہ کانا تھا، فریقن ایک گروہ، ایک فریق یا تھی ایک جماعت، منہم ان میں سے، وقد کان فریق منہم حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی، یسمعون کہ وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم پھر یحرفون تحریف سے ہے، تحریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں تبدیلی کرنا، یحرفون اور پھر وہ بدل ڈالتے تھے، اس کو، پھر اس کلام کو بدل ڈالتے تھے، من بعدی اس کے بعد، ما جب کہ عقلوہ عقلو عقل سے ہے سمجھ کے معنی میں، عقلوہ کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے تھے، ثم یحرفونہ پھر وہ اس میں تحریف کرتے تھے، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ سمجھ لینے کے بعد، وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے، یعنی جانتے بوجھتے یہ حرکت کرتے تھے۔ پھر دیکھتے ہیں اس کو، افتطمعون کیا تم یہ خواہش رکھتے ہو، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہیں مان لیں گے، تمہیں تسلیم کر لیں گے، وقد کانا حالانکہ تھی، فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون کلام اللہ کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے،
ثم پھر یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون اور وہ یہ جانتے بوجھتے کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی جس جماعت کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ شناسائی ہوئی ہے، جس مذہبی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ہے اور واسطہ پڑا ہے، وہ یہود تھے۔ اب مسلمانوں کے ذہن میں خیال یہ تھا یہ تو سب سے پہلے ایمان لائیں گے، اس لیے ایمان لائیں گے کہ نبوت کو جانتے ہیں، وحی کو جانتے ہیں، کتاب کو جانتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، اور نبوت بھی وہ، شریعت بھی وہ، کتاب بھی وہ کہ جس کی تعلیمات ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کو اس کی تلقین کی گئی ہے کہ اس کو تسلیم کرنا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کا خیال یہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال یہ تھا کہ یہ تو فوراً کہیں گے ہاں ہاں بالکل، یہ تو نبوت ہے، یہ تو کتاب ہے، یہ تو شریعت ہے، یہ تو وحی ہے، یہ تو معجزات ہیں، تو آگے بڑھ کر فوراً تسلیم کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اچھی خواہش ہونے کے باوجود، اچھی توقع ہونے کے باوجود مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں اس کا خیال نہ کرو، یہ خواب نہ دیکھو۔ ارے وہ کتاب جو ان کی طرف نازل ہوئی، جس کتاب کو یہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے یوں سمجھے کہ اپنے سامنے آتے ہوئے اترتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے تو اس کتاب کا ستیہ ناش کیا ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 7ویں پارے میں، تجعلونہ قراطیس، تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس کو، یحرفون الکلم، اس کتاب کو بدل ڈالا انہوں نے اللہ کے۔ کل بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اگر کل ہو گیا نہیں تو پرسوں یا کل یا پرسوں، اللہ کی کتاب تورات جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کتاب کے الفاظ تک کو ہٹا کر نکال کر اس کی جگہ اپنے الفاظ ڈالتے تھے، اپنا متن ڈالتے تھے، اپنی طرف سے آیات بنا بنا کر ڈالتے تھے، اور ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو جنہوں نے اللہ کی کتاب کو من و عن تسلیم نہیں کیا، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہیں تسلیم کریں گے، تمہیں مان لیں گے، تم پر ایمان لے آئیں گے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہود کا ایک اور جرم بیان کیا کہ وہ اللہ کی کتاب تک کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ اللہ کی کتاب تک کو نہیں بخشتے تھے، اور بدل بدل کر اب تو میرا نہیں خیال کہ وہ اللہ کی جو کتاب تھی اس کا کوئی حصہ بچا ہوگا کہ نہیں بچا ہوگا، کیونکہ ہر آنے والا جو ایڈیشن ہوتا ہے وہ پچھلے سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو صرف اور صرف قرآن کا اعزاز ہے کہ اس کے 50,000 نہیں 50 لاکھ ایڈیشن آ جائیں، ہر ایڈیشن سیم ہوگا۔ بلکہ اگر کہیں کتابت کی غلطی ہو جائے، کتابت کی لکھتے ہوئے پروفنگ میں کوئی مسٹیک رہ جائے، تو بعد میں کئی دفعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ تب نا بہت چھوٹا سا تھا میں، عبدالحنان تو شاید بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا ہوں گا میں، تو میرے چچا جان ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے۔ یہ چونکہ پرانی بات ہے، تب نا اتنا زیادہ کریکشن کا اہتمام نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے، بہت زیادہ۔ تو وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی، حافظ تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر زبر نہیں آتی، یہ زیر ڈالی ہوئی ہے، زبر نہیں آتی یہاں پر۔ اچھا میں چونکہ چھوٹا تھا اور ذہن ابھی اتنا میچور نہیں تھا، تو میں نے کہا چاچا جان قرآن کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں جو لکھا ہے وہی ٹھیک ہوگا۔ اچھا وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں زبر زیر کا فرق لگ رہا ہے، مجھے یہاں پر فرق لگ رہا ہے، نہیں یہ نا لکھنے میں وہ پروفنگ کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اور میں اپنی چھوٹی سی سوچ تھی، چھوٹی سی سوچ کے مطابق کہہ رہا ہوں نہیں چاچا جان قرآن ٹھیک ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ایک زبر زیر، ایک عام قرآن کا حافظ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب یہاں پر زبر آئے گی غلطی سے زیر لگ گئی ہے، یا زیر آئے گی غلطی سے زبر لگ گئی ہے۔ تو یہ قرآن کا اعزاز ہے
کہ وہ جوں کا توں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اب تو جو جدید ذرائع ہیں وہ بڑے پھیل گئے ہیں، لوگوں کی رسائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اب نا حرم شریف کے جو ائمہ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے ان سے بھی غلطی کبھی کبھار۔ اب وہ ویڈیو پوری دنیا میں پھیلتی ہے، اب وہ جب غلط پڑ گیا تو پوری دنیا کا ہر وہ شخص جو قرآن کی اس حصے سے واقف ہوتا ہے وہ کہتا نہیں غلط پڑ گئے۔ یکساں طور پر پوری دنیا کا ہر فرد وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ بڑے معروف گزرے ہیں قاری صاحب، حرم کے امام تھے اور خطیب بھی تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے عید کا خطبہ بھی دیا، حج کا خطبہ بھی دیا۔ شریم ان کا نام تھا، سعود بن ابراہیم الشریم، بہت ہی پیارا قرآن پڑھنے والے، بہت ہی پیارا قرآن پڑھنے والے۔ تو اب تو خیر وہ چھوڑ دیا انہوں نے، 3-4 سال ہو گئے، اب وہ نہیں ہے وہاں پر۔ وہ سورہ البقرہ شروع کی انہوں نے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب بڑی سادہ سی آیت ہے، یعنی کہ غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین، اب وہ کبھی پڑھ رہے ہیں ھدی للعالمین، کبھی پڑھ رہے ہیں ھدی للمؤمنین۔ اب یہ پوری دنیا میں پھیلی ہے اور پوری دنیا کا ہر فرد کہہ رہا ہے اور بھائی یہاں ھدی للمتقین ہے، سب کی زبان پر ایک قرآن ہے۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے حفاظت ہے کہ اس کو اللہ پاک نے محفوظ کر دیا۔ ورنہ بقیہ آپ دیکھیں، ہر آنے والا ایڈیشن تورات کے نام کا ہو، انجیل کے نام کا ہو، جو بھی جدید نام ہے وہ پچھلے سے مختلف ہوگا، وہ پچھلے سے مختلف ہوگا ہر ایڈیشن۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے، اب اس کو چینج کر دو، اس کو اور چینج کر دو، اب وقت کا تقاضا یہ ہے اس کو یہ حرف چینج کر دو، یہ سینٹنس اس کے اندر چینج کر دو، یہ میننگ چینج کر دو اس کے اندر۔ تو اللہ پاک نے ان کی ایک بری خصلت یہ بھی بتائی ہے، اور انہوں نے یہ حرکت قرآن کے ساتھ کرنے کی بھی بارہا کوشش کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ہر کوشش کو ناکام کیا ہے اور قیامت تک یہ ناکام رہے گی۔ افتطمعون، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، کہ یہ یہود، اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہیں تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے؟ وقد کان فریق منہم، جبکہ ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی گزر چکی ہے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوہ، سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے بوجھتے کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔